اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں مسجد جمکران میں، اور مسجد جمکران جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حکم سے تعمیر کی گئی، اور اسی روایت میں کہ جس روایت میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور کس طریقے سے اس مسجد کو بنایا گیا، اسی روایت میں امام زمانہ نے اس مسجد کے خاص اعمال کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے تو مسجد خدا کا گھر ہے اور خدا کی پناہ گاہ ہے، ایک طریقے سے انسان مشکلات میں نہ جانے کس کس کے پاس جاتا ہے، کس کس کے آگے روتا ہے، لیکن انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جس کے پاس انسان کو رونا چاہیے، جس کے پاس جا کر انسان کو اپنا دکھ درد سنانا چاہیے، اس کے پاس سب سے آخر میں جاتا ہے جس کے پاس سب سے پہلے جانا چاہیے۔ تو مسجد اللہ کی ایک پناہ گاہ ہے، اور اس مسجد میں انسان جو اعمال کرے وہ خداوند کریم کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن کچھ اعمال ہیں، بہرحال ہر جگہ کے مخصوص اعمال ہیں، جیسے مسجد کوفہ ہے اس کے مخصوص اعمال ہیں، مسجد جمکران ہے اس کے مخصوص اعمال ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ اگر انسان مثال کے طور پر کبھی انسان کی طبیعت نہیں ہوتی ہے تو فقط ان اعمال کی وجہ سے انسان پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ مسجد کوفہ میں جا کے مثال کے طور پر اتنی ساری نمازیں کون پڑھے گا۔ تو آپ اگر اتنی ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم 2 رکعت نماز تو اپنے معبود کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد جمکران ہے، مسجد جمکران میں آ کر انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر قرآن مجید سے بہتر کچھ نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس فرصت کو جب انسان زیارت پر آتا ہے تو اس فرصت کو انسان غنیمت شمار کرے، کیونکہ نہیں معلوم کہ شاید ہو سکتا ہے ہماری یہ آخری زیارت ہو، جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے یہ میری آخری گفتگو ہو۔ تو اس طریقے سے اگر انسان سوچے گا اپنی زندگی کو تو یقیناً وہ اپنی فرصت سے استفادہ کرے گا۔ تو اس مسجد میں آ کر انسان جو اعمال انجام دینا چاہتا ہے اعمال انجام دے، لیکن خاص جو روایت میں 4 رکعت نماز بیان کی گئی ہے، جن میں سے 2 رکعت نماز تحیت مسجد ہے، جو اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ سورہ الحمد، پہلی رکعت میں سورہ الحمد، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پھر اس کے بعد سورہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ الحمد، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، پھر اس کے بعد جب رکوع میں جائے گا تو 7 مرتبہ رکوع کا ذکر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جب سجدے میں جائے گا تو پھر 7 مرتبہ سجدے کا ذکر پڑھنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی 7 مرتبہ سجدے کا ذکر پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت بھی بعینہ ہی اسی طریقے سے انجام دینی ہے، اور پھر دوسری رکعت کو ایک تشہد اور سلام کے ساتھ تمام کر دے گا۔ 2 رکعت نماز تحیت مسجد یہاں پر تمام ہو گئی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے گا کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، تکبیرۃ الاحرام کہے گا، سورہ مبارکہ حمد شروع کرے گا، اور جب سورہ مبارکہ حمد کی اس آیت تک پہنچے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ تکرار کرے گا۔ یہ خود ایک جو ہم نے پہلے گفتگو کی تھی، خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور تیرے اولیاء اور تیرے حجت کے ذریعے سے تجھ سے متوسل ہوتا ہوں، تو اصل جو پناہ گاہ ہے انسان کی مشکلات میں وہ خداوند کریم ہے، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں لے جانے والی ہستیاں اس کے اولیاء اور اس کی حجت ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ دہرائے گا، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے گا، یعنی پھر اس کے بعد جب 100 مرتبہ ختم ہو جائے گی تو سورہ مبارکہ الحمد کی باقی آیت پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ توحید پڑھے گا 7 مرتبہ، سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے گا، 7 مرتبہ رکوع کا ذکر، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے گا، 7 مرتبہ سجدے کا ذکر، دوسری رکعت بھی بعینہ ہی اسی طریقے سے انجام دے گا، اور اس کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کے نماز کو تمام کر دے گا۔ جب نماز تمام ہو جائے گی تو اس کے بعد 1 مرتبہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو انجام دے گا، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائے گا، اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجے گا۔ یہاں پر اس کے اعمال تمام ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے،
اپنی حاجات کو، اپنی مشکلات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، زمانے کے امام کو وسیلہ بنائے۔ زمانے کے امام وہ ہستی ہیں، انسان فراموش نہ کرے، بھلائے نہ اپنے زمانے کے امام کو، کیونکہ امام ولی نعمت ہیں۔ جو کچھ ہم تک نعمت پہنچ رہی ہے، مل رہا ہے، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، وہ سب امام زمانہ کے فیض سے ہم تک پہنچ رہا ہے، ان کے توسل سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا جب ان کے توسل سے ہم تک پہنچ رہا ہے تو ہماری مشکل ان کے توسل سے کیوں حل نہیں ہو سکتی ہے؟ تو امام زمانے کے امام کو یاد کرے، ان کو وسیلہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرے۔ انشاءاللہ خداوند کریم بحق محمد اور آل محمد تمام مومنین کی ہر جائے شرع حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔